قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. میں آپ کو ٹینشن ڈپریشن سے بچنے کی اصل چیز بتا رہا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کافی چائے کا تذکرہ نہیں کیا. قرآن نے کیا کہا ہے؟ ہم نے رات بنائی لتسکنو تاکہ تمہیں کیا ملے؟ سکون. دماغ کو کیا ملے؟ فریش ہو جائے دماغ. سکون ملتا تو فریش ہوتا ہے نا. لیکن وہ کون سی رات؟ وہ یہ والی راتیں نہیں ہیں جو آج ہماری راتیں گزر رہی ہیں. پوری رات موبائل پہ، پوری رات آپ فون پہ گپے مار رہے ہیں. اس رات کو اللہ نے سکون کے لیے نہیں بنایا. وہ رات بنائی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. 30ویں پارے کا پہلا رکوع. سب عربی میں کسے کہتے ہیں؟ کاٹنے کو. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہاری نیند کو کاٹنے کا ذریعہ بنایا. کینچی ہے یہ نیند. کیا مطلب کاٹنے کا؟ آپ کا جو اس دنیا سے کنیکشن ہے نا، جو تاریں گئی ہیں جہاں سے اس دنیا کے سگنل آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں، نیند ان سگنل کو کیا کر دیتی ہے؟ اس تاروں کو کیا کر دیتی ہے؟ کاٹ دیتی ہے. دیکھو ایک آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. انسان کے جسم کے ہر پارٹ کو آرام چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو. آرام کسے کہتے ہیں؟ آپ کی باڈی کا جو پارٹ کسی کام میں مشغول ہو تو کچھ وقت کے لیے اس سے وہ کام چھڑا دیا جائے، اس کو ریسٹ کہتے ہیں. اٹ از کالڈ، بولو نا، ریسٹ. مثال کے طور پر میں بول رہا ہوں، اب میرے گلے کا کام ہے بولنا. بولتے اگر میں کبھی خاموش ہی نہ ہوں تو مجھے گلے کو آرام دینے کے لیے کچھ وقت کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ خاموش رہنا پڑے گا. ایسا ہی ہے نا. تو گلے سے کام تھا بولنا، اس کا ریسٹ کیا ہے؟ اس سے بولنا آپ چھڑوا دیں تو کچھ وقت کے لیے سکون میں آ جائے گا، وہ دوبارہ بولنے کے قابل ہو جائے گا. کان کا کام کیا ہے؟ سننا. ہر وقت سنتے آدمی کہتا ہے بند کر یار اس کو، تھک جاتا ہے نا کان. یار تھوڑی دیر سکون کا ماحول چاہیے، کچھ نہیں سننا ہم نے. ٹانگوں کا کام کیا ہے؟ ابے بولو نا. چلنا. چلتے ایک وقت آتا ہے آپ کہتے ہیں یار بیٹھ جاؤ یار، کچھ دیر ریسٹ کر لو، لیٹ جاؤ، کچھ آرام دے دو. تو ٹانگوں سے چلنا چھڑوا دینا یہ ٹانگوں کا ریسٹ ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جم میں آپ جاتے ہو، وزن اٹھا رہے ہو، 3 سیٹ لگا لیے، 4 سیٹ لگا لیے، اب نہیں اٹھا جا رہا تو آپ کا ٹرینر آپ کو کیا کہے گا؟ بھائی اب بازو کو تھوڑی دیر کیا دے دے؟ ریسٹ دے دے. جو کام میں مشغول تھا اس سے وہ کام چھڑوا دے. اب دیکھو یہ سارے کام جو ہماری باڈی کر رہی ہوتی ہے، ان کو چھوڑنے کا آرڈر دماغ دیتا ہے. دماغ کہتا ہے چلنا بند کر دو، دماغ کہتا ہے سننا بند کر دو، دماغ کہتا ہے بولنا بند کر دو. دماغ کا اپنا کام کیا ہے؟ دماغ کا ریسٹ کیسے ہوگا؟ دماغ کا کام ہے سوچنا. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر آپ لوگ سوچ رہے ہو تو سمجھ میں آئے گا کہ دماغ کا کیا کام ہے؟ سوچنا. مجھے آپ بتاؤ دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہوا ہے جو دماغ کو کہہ کے سوچنا بند کر دے؟ دماغ کو آرڈر کون دے گا؟ ہائے ہائے ہائے. آپ چل رہے ہو، ٹانگوں کو کون آرڈر دے گا کہ رک جاؤ؟ اتنا تو میرا خیال ہے جنرل نالج کا سوال ہے، یہ تو کوئی معاشرتی علوم کا سوال نہیں پوچھا میں نے. ٹانگوں کو کون آرڈر دیتا ہے کہ رک جاؤ؟ دماغ آرڈر دیتا ہے. تبھی ہم بریک لگا لیتے ہیں. میں بول رہا ہوں بولتے تھک گیا تو میرے گلے کو کون آرڈر دے گا کہ رک جاؤ؟ دماغ آرڈر دے گا. اس سے پتا چلتا ہے آرڈر دینے والا ہمیشہ اس سے سپیریئر ہوتا ہے. آپ کی باڈی کا جو پارٹ ہے نا، کوئی بھی پارٹ، اس کو آرڈر دے گا بادشاہ. وہ کون ہے؟ وہ دماغ ہے. پھر یہ اس کی بات مانے گا، رک جائے گا. کیونکہ ہمارے ٹانگوں کے پاس سوچنے کے لیے دماغ نہیں ہے، وہ خود نہیں رکیں گی، ان کو آرڈر اوپر سے آئے گا. لیکن دماغ کو آرڈر کون دے گا کہ سوچنا بند کر دے؟ نہیں ہے بات. دماغ آرڈر نہیں دے سکتا. دماغ کے لیے کوئی اوپر کی چیز ہو جو دماغ کو آرڈر دے کے سوچنا بند کر دے. کیونکہ دماغ جب اپنے آپ کو آرڈر دے گا کہ سوچنا بند کر دے تو اس کے لیے دماغ سوچے گا، تو سوچنے کا عمل کم نہیں ہوگا بلکہ سوچنے کا عمل بڑھ جائے گا. ابے کیسے سمجھاؤں؟ مجھے بتاؤ یار. کامن سینس کی بات کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ کافی پی کے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ مجھے یہ بات بتاؤ. اگر کافی کی عادت نہیں ہے نا، پھر بغیر پیے بھی دماغ فریش ہوگا. اگر عادت پڑ چکی ہے تو ایک کپ آپ کو پلانا پڑے گا، اس کے بغیر کھوپڑی میں بات نہیں آئے گی. یہ نقصان ہے کافی کا. پھر بھی ہم کہتے ہیں پی لو. ہمیں بھی کبھی دماغ کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی، 2 چسکے ہم بھی لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پیدا تو اسی سوسائٹی میں ہوا ہے نا، فضائل نہیں بیان کرتے ہم. اچھا خیر، تو اب دماغ کا کام کیا ہے؟ دماغ کو سکون ایسے ملے گا، سوچنا چھوڑ دے. اب آپ کیا کرو گے؟ اب آپ بیٹھ گئے.
टांगों को ऑर्डर दिया रुक जाओ, टांगे रुक गई। कमर थक गई है बैठे बैठे, कमर को ऑर्डर दिया भाई लेट जा, लेट गए भाई। अब दिमाग थक गया आपका, बाप दिमाग को ऑर्डर दे रहे हो सोचना बंद कर दे, दिमाग का बाप भी सोचना बंद नहीं करेगा बल्कि और सोचेगा। तभी तो ओवर थिंकिंग की एक बीमारी है ना। लोग कहते हैं हम जब सोने के लिए लेटते हैं तो उस वक्त तो बिल्कुल ही नींद उड़ जाती है हमारी, वैसे चलते फिरते रहेंगे नींद आएगी, बैठे हुए नींद आ रही है, सोने के लिए लेटे और नींद के अलावा अब सब कुछ आना शुरू, क्योंकि दिमाग अब नींद के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि सो तू नहीं सोया, सुबह देर हो जाएगी, दिमाग खराब होगा, ये होगा। उससे नींद आने के बजाय क्या होती है, इस टेंशन से नींद और उड़ती है। समझ में आ रही है बात? तो इसका हल अल्लाह ने क्या रखा है? अल्लाह ने कहा ये तुम्हारे बस में नहीं है कि तुम सो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास जो सबसे पावरफुल पार्ट है ना वो दिमाग है। उस दिमाग के कंट्रोल में मैंने तुम्हारे सारे पार्ट दे दिए हैं। दिमाग किसके कंट्रोल में है? वो मेरे कंट्रोल में है। वो किसी का बाप भी नहीं सुला सकता जब तक मैं नहीं चाहूंगा। लिहाजा तुमने क्या करना है, सोने के असबाब इख्तियार करने हैं। सोना तुम्हारे बस में नहीं है। असबाब के बत्ती बुझा दी, लेट गए, सुकून का माहौल हो गया, पंखा चला दिया, या नींद की गोली खा ली, बहुत ज्यादा हो गया तो यही होगा ना। तो उससे नींद की गोली भी आपको याद रखो सुलाती नहीं है। वो क्या करती है, आपके जो पट्टे हैं उनको रिलैक्स कर देगी, ख्यालात को मुश्तमे कर देगी। नींद डॉक्टर कहते हैं कि नींद खुद से आती है इंसान को, कोई दवा नहीं लाती नींद। दवा यही है कि वो असबाब पैदा कर देती है, उसके सुकून के असबाब पैदा कर देती है, लेकिन दवा डायरेक्ट नींद लाने वाली अब तक कोई दवा मेरी मालूमात के मुताबिक इजाद नहीं हुई, जो डॉक्टर कहते हैं। तो अब क्या होता है, अब अल्लाह ताला बीच में आते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं वजअलना नौमकुम सुबाता, तुम असबाब इख्तियार करते हो, लेट जाते हो। हम क्या करते हैं, तुम्हारी नींद, एक कैंची लेकर आते हैं हम, क्योंकि हम जो सोचना बंद नहीं कर रहे ना, वजह उसकी कि हमारे दिमाग का इस दुनिया से कनेक्शन है। ये कनेक्शन जब तक खत्म नहीं होगा उस वक्त तक आप सोचना बंद नहीं कर सकते। आप जब सोने के लिए लेटे, दिन भर के ख्यालात हैं, अबे ये आया था, ये हुआ था, दूसरी शादी, तीसरी शादी, मेरे बयान किसी ने सुने हो, ठीक है ना, शादी नहीं हो रही या हो गई है तो मुसीबत। मेरे जिसने भी बयान सुने टेंशन में, वो भी टेंशन में जिसकी नहीं हो रही, और जिसकी हो गई है वो उससे बड़ी टेंशन में कि यार ये मैं क्या कर बैठा हूं। तो टेंशनों में और ये और वगैरह वगैरह 20 किस्म के आप निकालते चले जाओ दिमाग से। नहीं, अल्लाह कहते हैं मेरी कुदरत काम करती है। मैं क्या करता हूं, इसके जो लिंक है ना, जितने जहां से लीड आ रही है इसको, ये दुनिया से आ रही है ना, यहां से इसके दिमाग का मैं कनेक्शन क्या कर देता हूं, सारी तारें, पावर ही खत्म हो गई। अरे मेरे भाई, बच्चा कंप्यूटर पे बैठा हो, हिल के ना दे रहा हो, पुलिस बुला ली, बेटा हट जा यहां से, नहीं हिल रहा हो, तो आखिरी हल आपके पास क्या है, वहां से पावर खींच दो, पावर ही निकाल दो, ऐसी की तार ही काट दो बीच में से। अब चलेगा, अब पहिया लगा के तो चलेगा, वैसे नहीं चलेगा कंप्यूटर। वल्ला मियां भी कहते हैं वजअलना नौमकुम सुबाता, हमने तुम्हारी नींद को दिमाग और इस दुनिया के कनेक्शन का काटने वाला, ये नींद एक कैंची है जो क्या करती है, तुम्हारे दिमाग का इस दुनिया से कनेक्शन खत्म। असल बात जो मैं बताना चाह रहा था, अल्लाह कुरान में क्या कहता है कि तुम्हें सुकून दिमाग को उस वक्त मिलेगा जब कॉफी पियोगे, ना ना ना, चाय पीने से, ना ना ना, चर्स पीने से, हीरोइन पीने से, ना ना ना, दिमाग के सुकून के लिए अल्लाह ने नींद बनाई है, और वो वाली नींद जो तुम्हारा इस दुनिया से कनेक्शन खत्म कर दे। क्योंकि हमने बहुत से लोगों को देखा है सो रहे होते हैं लेकिन सब पता होता है कि क्या हो रहा है, इसका मतलब उनकी नींद नहीं होती है। घोड़े बेच के सोने वाली नींद का अल्लाह जिक्र कर रहा है कुरान में। आप देख लो ना आजकल जो नींदें हो रही हैं, सो रहे हैं और सब सुन भी रहे हैं कि हो क्या रहा है, बेगम क्या बातें कर रही है, किसकी गीबतें कर रही है, घर में सास कितने दिन से आगे ठहरी हुई है, जा क्यों नहीं रही है, महंगाई बढ़ रही है, इस्टेब्लिशमेंट ने ये क्या कर दिया और फलाने ने ये क्या कर दिया और महंगाई को ये क्यों हो गया, वगैरह वगैरह 20 किस्म के मसाइल, और सो भी रहा है। जरा सी बात करो तो कहते हैं क्या, अच्छा सोते सोते बता रहा होता है चुप हो जाओ मैं सो रहा हूं। अबे तुझे पता कैसे चला अगर तू सो रहा है भाई? कहते चुप हो जाओ मैं क्या कर रहा हूं, सो रहा हूं। मैं एक दफा सो रहा था, घर वालों ने मुझे उठाया कि दरवाजे पे कोई है, तो मैंने कहा मुझे उठाया क्यों, क्या नींद खराब ना हो जाए ना। मैंने कहा नींद तो हो गई खराब, नींद तो हो गई खराब। तो घोड़े बेच के सोना, गर्क हो के सोना, बेहोश हो के सोना, ये वाला सोना कौन सा सोना है जिसको अल्लाह नेमत करार दे रहा है और जो दिमागी सुकून का जरिया है। आजकल ये वाला सोना मार्केट से शॉर्ट, क्यों शॉर्ट है, इसमें हमारे अपने गुनाह भी हैं। अब ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन गुस्से पर कुछ 2 हफ्ते से बयान चल रहा था ना, तो उसको भी लगा देता हूं उसी के साथ। मैंने बताया था ना आजकल जो हर आदमी तवे पे बैठा होता है ना गुस्से में, उसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या है, नींद पूरी ना होना। लोग कहते हैं हम तो 7-7 घंटे सो रहे हैं। भाई आप सो थोड़ी रहे हैं, 7-7 घंटे आप सोने की कोशिश में लगे हुए हैं। उसमें कभी देखो 3 कैफियतें होती हैं, एक इंसान इस दुनिया में होता है और एक बिल्कुल कब्र में होता है मौत के बाद। एक बीच की कैफियत भी होती है, कुछ बरज़ख की चीजें देख रहा होता है और कुछ
اس دنیا کی چیزیں. قرآن سے پتہ چلتا ہے یہ ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے جس میں کچھ یہاں کچھ وہاں. بالکل نیند میں بھی ایسا ہی ہے. اللہ نے نیند کو موت سے تشبیہ دی ہے. نیند میں بھی ایسا ہی ہے. یا تو آپ پورے جاگے ہوئے ہیں جیسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یا آپ پورے سو رہے ہوتے ہیں, آپ کا اس دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا, کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کون رو رہا ہے کون ہنس رہا ہے, سردی ہے گرمی ہے خزاں ہے طوفان آ رہا ہے نہیں آ رہا. اور ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے جس میں آدھے خواب بھی دیکھ رہے ہیں اور آدھے جاگ بھی رہے ہیں. اس والی نیند سے میرے بھائی سکون نہیں ملتا. تو یہ جو گہری نیند ہے نا, اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں جو آج کل مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں, اور شریعت پہ عمل کر نہیں سکتے جب تک گہری نیند لیتے نہیں ہو, کیونکہ اسلام میں اخلاق کی بہت زیادہ ویلیو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اچھے اخلاق کے ذریعے تہجد پڑھنے والے اور کثرت سے روزے رکھنے والوں کے مقام تک پہنچ سکتا ہے. یعنی اس کی زندگی میں تہجد بھی نہیں ہے اور روزے بھی نہیں ہیں, لیکن اخلاق کا اتنا اچھا ہے تو اللہ اس کو کس کے ساتھ حشر کریں گے؟ تہجد گزاروں کے ساتھ. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک تہجد گزار اور کثرت سے روزے رکھنے والا برے اخلاق کے ذریعے جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے. کیوں؟ بد اخلاقی کی وجہ سے کبھی بیوی سے لڑے گا, کبھی پڑوسیوں سے لڑے گا, کبھی کمیٹی سے لڑے گا, کبھی امام سے لڑے گا, کبھی مؤذن سے لڑے گا, کبھی اسے پٹا, کبھی گاڑی تھوڑی سی آگے اس کو اٹھا کے ٹھوک دیا, ٹھیک ہے نا. تو ساری نیکیاں اس کی کیا ہو رہی ہیں؟ ضائع. کیونکہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جو شخص لوگوں پہ ظلم کرتا ہے قیامت کے دن اللہ بدلہ ایسے لیں گے کہ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈالنا شروع کریں گے. حتیٰ کہ ایک گالی بھی ناحق دی نا کسی کو, تو اس کے بدلے میں بھی اس کی نیکی کہاں جا رہی ہے؟ وہاں جا رہی ہے. اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ پھر کیا کریں گے؟ جس نے ظلم کیا ہوگا, بد اخلاقی کی ہوگی, اس کے گناہ اس کو دینا شروع کر دیں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اس سے پتا چلتا ہے بد اخلاقی, بدتمیزی, ہر وقت جلے کٹے رہنا, نیگیٹو سوچ رکھنا, یہ چیزیں اچھے اعمال کے باوجود انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہیں. اور خوش اخلاقی کے لیے جو میڈیکلی جو ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ گہری نیند. تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ اتنی زیادہ حدیث میں اہمیت ہے نیند کی کہ ایک صحابی آئے, انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ساری رات تہجد پڑھوں گا, کیونکہ اللہ نے آپ کی تو ساری خطائیں معاف کر دی ہیں, آپ تو رات کو آرام بھی کرتے ہیں, میں ساری رات تہجد پڑھوں گا, سوؤں گا نہیں. آپ نے فرمایا مر رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے, کیونکہ اصلی و ارقد, میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. نبی کو معلوم تھا یہ ساری رات تہجد پڑھیں گے نیند پوری نہیں ہوگی, تو پھر آگے نتیجہ کیا نکلے گا؟ آگے نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تہجد بد اخلاقی کے ذریعے ضائع کریں گے. یہ سمجھتے ہو بات کو؟ تو میں جو نیند اتنا کر رہا ہوں نا, کوئی میڈیکل سائنس کا شعبہ ہی, لیکن میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کا مذہب سے بھائی بہت گہرا تعلق ہے. اصلی و ارقد حدیث میں آتا ہے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. تم کون ہو بھائی جو نماز ہی پڑھتے رہتے ہو, آرام نہیں کرو گے رات کو؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند گہری تھی, اتنی گہری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلکے سے خراٹے کی آواز بھی آتی تھی. جب انسان بہت تھک کے سوتا ہے اور گہری نیند سوتا ہے تو جن کو خراٹوں کی بیماری نہیں بھی ہے ان کے ہلکا ہلکا تیز سانس کی آواز آتی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے آرام کرتے تھے تو آپ سے معمولی خراٹوں کی آواز آیا کرتی تھی. یہ اس کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ہلکی نہیں تھی بلکہ گہری نیند تھی. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ اب گہری نیند کے لیے پھر وہ ٹپس ہیں, وہ ڈاکٹروں سے پوچھیں, آپ اس ڈاکٹر سے پوچھیں خود سو رہا ہو ٹائم پہ, کیونکہ ڈاکٹر خود 3-4 بجے کلینک بند کر کے آ رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو نا؟ تو لیکن اس میں چند چیزیں, ورزش کرے انسان, یہ چائے کافی وافی ان چیزوں سے اپنے آپ کو اس عذاب سے جان چھڑائے. بہت ہی کچھ شوق ہے تو چائے پی لو, وہ بھی دن میں 2 کپ بہت زیادہ ہے, لیکن ثواب سمجھ کے وہ بھی نہ کرو. اور رات کو انسان جلدی سے رات کو موبائل بند کر کے رکھ دے لاکر میں. موبائل جو ہے نا یہ رات کو دیکھو ہی نہیں, یہ بہت بڑی تباہی ہے. سو جاؤ رات کو, صبح 2 بجے 3 بجے اڑ جاؤ, اس کے بعد نماز پڑھو, تلاوت کرو, اللہ سے دعا مانگو, پھر موبائل دیکھ لو بیٹھ کے. بھائی کوئی مفید چیز اگر آپ نے دیکھنی ہے, کوئی جنرل نالج کی چیز دیکھنی ہے, کسی کا ولاگ دیکھنا ہے کہ میں بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہوں کیسا لگ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اس طرح بھی ولاگ بھی ایسے آ رہے ہیں کہ بس جو اٹرم پٹرم اٹھا کے ڈال دو. بس میں جا رہا ہوں, میں نانی کے جا رہا ہوں, میں خالہ کے جا رہا ہوں, میں پپو کے جا رہا ہوں. تو جا رہا ہے بھائی, تو ساری دنیا جاتی ہے, تو پہلی دفعہ تھوڑی آ رہا ہے. چلو کوئی دوسرے ملک میں جا کے ولاگ بنا رہا ہے, آپ نے وہ ملک دیکھا نہیں ہے, تو آپ کا یار بغیر ٹکٹ ویزے کے کنٹری دیکھنے کو مل رہا ہے, پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایسے ایسے ولاگرز آ رہے ہیں, ان پہ تو مجھے تعجب اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو پیسہ مل رہا ہے نا, تعجب تو آپ پہ ہوتا ہے کہ یار آپ کے پاس اتنا ٹائم کہاں سے آ گیا. اور یہ بھی ایک بڑی بےغیرتی کی بات ہے, جس کا ولاگنگ کا چینل نہیں چل رہا نا, اپنی خوبصورت بیوی کو ادھورے لباس میں وہ لے آتا ہے. یار دیکھو, غیرت پہلے ہے, پیسہ بولو بعد میں.
میں نہیں کہہ رہا کہ جو بھی عورت کو لے کر آ رہا ہے وہ گندی سوچ کا ہے, بری سوچ کا ہے, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن آپ کی بیوی اٹریکٹیو ہے, خوبصورت ہے, جوان ہے اور ادھورے کپڑے میں آپ اس کو لا رہے ہیں, تو اس میں تو میرا خیال ہے کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ آپ کی نیت کیا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں اگر یہ بیگم کو نکال دیں تو ان کے چینل دھڑام سے نیچے. اور یہ ٹرکی عوام انٹرنیٹ پر اتنا فحش مواد پڑا ہوا ہے, اس کو دیکھنے کے بجائے کہیں بھی ان کو کوئی چاہیے کہ اپنی بیگم کے ساتھ آ رہا ہو. بھائی وہ جو مواد ٹرکیوں کے لیے رکھا ہے وہ بھی غلط ہے, لیکن جب اتنا ہے تو پھر چل کیسے رہے یہ ٹھرکی چیزیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ قوم کی ٹھرک اتنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہے کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی جب ان کو پتا چلتا ہے فلاں کی بیوی آئی ہوئی ہے, دیکھو اس کو لازمی. یہ ٹھرک کی سپرلیٹو ڈگری ہے. بھائی مسئلہ یہ ہے نا کہ نہیں چل رہا تو اپنی بیگم, خوبصورت سی بیگم ادھورے کپڑوں میں لے آئی, تو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جس نے ادھورے کپڑوں میں عورت دیکھنی ہے وہ فلمیں دیکھ لے گا جا کے, وہ ناچ گانے والی عورتیں دیکھ لے گا, تو وہ آپ کی بیگم کو کیوں دیکھے گا؟ لیکن نہیں, وہ بھی دیکھے گا. تو یہ ٹھرک, آپ یو کے سے آئے, آپ کو یہاں کا اندازہ ابھی نہیں ہے. یہ لندن چھوڑ کے پاکستان آ گئے, کہہ رہے بہت اچھا ملک ہے, یقیناً بہت اچھا ملک ہے بھائی. ان لوگوں سے ہم پھر بھی بہت اچھے ہیں. ان میں یہ چھچور پنا اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس سے بڑی چیزوں کے عادی ہو چکے. ہمارے یہاں کے نائٹ کلب ولب نہیں ہے, تو یہ بیچارے کسی کی بیوی ادھورے کپڑوں میں دیکھ کے تھوڑا سا کیا ہو جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. ان سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ نا بہت سے لوگ کہتے ہیں پاکستان میں فحش فلمیں سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں. غلط ہے, نہیں دیکھنا چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہم سے اچھے ہیں. بناتے کون ہیں یہ فلمیں؟ وہ لوگ بناتے ہیں, تو بنانے والا زیادہ برا ہے. سمجھ رہے ہو؟ جس میں جو بالکل ہی حیا لیس ہو جائے گا وہ بنائے گا. پاکستانی کم از کم اس سے تو کم ٹھرکی ہے نا, بنا تو نہیں رہا اتنی. پھر بھی دیکھنا چھوڑ دو, ایسا نہ ہو کہ آپ بولے کہ چلو دیکھنے کی وہ پرمیشن, دیکھنا بھی غلط ہے, لیکن اس سے آپ جو دوسری قوموں سے کمپیئر کرتے ہیں نا پاکستانی کو کہ یہ بڑے ٹھرکی ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ان لوگوں سے وہ ٹھرک کی بہت اوپر لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں. وہ یہ بدنظری جیسی چھچور پنے کو ٹائم ویسٹنگ سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ پاکستان کے غریبوں کے کام ہے یہ کام. خیر, تو جلدی سے میں بات کو سمیٹوں, کہاں سے کہاں چلی گئی. تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں سونے وونے کو, تاکہ اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جائے, سیٹ ہو جائے, اور یہ طلاقیں بھی کم ہو ہماری سوسائٹی میں, اور یہ مار دھاڑ کے واقعات بھی کم ہو, اور یہ جو یونیورسٹیوں میں ڈرگس چل رہا ہے, چرس, آئس, یہ سب چیزیں سکون کے لیے لے رہے ہیں لوگ, لیکن اس سے سکون آنے کے بجائے تباہ اور برباد ہو رہا ہے. دیکھو مذہب خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے. مذہب آپ کے پاس آپشن چھوڑ دیتا ہے سوچنے کا. شرابی شراب کیوں پیتا ہے, وہ کہتے ہیں اس میں کیا خرابی ہے, وہ بحث کرے گا. کچھ لوگ بتائیں گے کہ یہ فائدے مند چیز ہے, کچھ کہیں گے نقصان دہ چیز ہے, تو وہ اپنی دماغ استعمال کر کے پلس مائنس کر کے ایک فیصلہ کر کے کچھ چھوڑ دیں گے, کچھ پینا شروع کر دیں گے. جو پینا شروع کرتے ہیں سوسائٹی کو کتنا نقصان ہوتا ہے. مذہبی آدمی کے پاس یہ آپشن ہے ہی نہیں. اس کے پاس دو اور دو چار کی طرح ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, اے ایمان والو شراب اور جوا کیا ہے, حرام ہے. بس جب حرام ہو گئی تو اب ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے نا سوچنے کا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. بس غلط ہے, جب اللہ نے کیا دیا غلط ہے تو کیا ہے, غلط ہے یہ. اب دیکھو جو لبرل طبقہ ہے ان میں پردہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اپنی بیویوں کو دوسرے کی بیویوں سے, دوسرے دوستوں سے ملانا, دوست کی بیوی آپ کی بیوی سے, آپ کی بیوی اس کے دوست سے, کزنیں آپس میں مل رہی ہیں, اکٹھے ڈانس بھی کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ یہ بحث کرتے ہیں کہ اس میں غلط کیا ہے. بھائی اگر کزن نے کزن کے سامنے ڈانس کر لیا, بہنوں کی طرح ہی ہے نا, ہم لوگ کوئی ہماری نظریں خراب تھوڑی ہیں. اس سے آہستہ آہستہ سوسائٹی کس کی طرف جا رہی ہے, تباہی کی طرف. زنا کے واقعات, گھروں سے بھاگنے کے واقعات, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی. جس لڑکی میں حیا نکل گئی, ابا اما کے ساتھ تمیز سے بات اب وہ کبھی بھی نہیں کر سکتی. لیکن مذہبی لوگوں کے پاس اللہ کی کتنی بڑی رحمت کہ ان کے پاس یہ سوچنے کا آپشن بولو نہیں. کیوں آپشن؟ بھائی بیوی کو آپ نے دوست سے پردہ کرانا ہے, ختم. یہ کس کا حکم ہے؟ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں دوست کی نظریں خراب ہیں, ہو سکتا ہے اس کی نظر آپ سے زیادہ اچھی ہو, وہ نہ بری نظر سے دیکھے, لیکن یہ آپشن ہمارے پاس اللہ میاں نے کیا کر دیا ہے. بھائی جوان بیوی ہے تو آپ کو اپنے دوست سے اس سے پردہ بولو کرانا ہے, ختم. میرے سارے گھر والے میرے بھائیوں سے پردہ کرتے ہیں الحمدللہ, ہماری بھابھی ہم سے پردہ کرتی ہیں. ہم سب جوائنٹ فیملی میں اکٹھے رہے ہیں. ہم لوگ 4 بھائی تھے اور میری والدہ کی 6 بہویں تھیں. یہ بھی پہلی تھی. حالانکہ 4 بھائی میں بہویں کتنی ہوتی ہیں, 4 بہو. اس وقت 6 بہو. اگر ابھی والدہ زندہ ہوتی تو ایک کیلکولیٹر خریدنا پڑتا ان کو بہوؤں کو گننے کے لیے. خیر, تو ہم ایک گھر میں رہے ہیں اور 4 بھائی اور والدہ کی بہویں کتنی, 6 بہویں. تو سب والدہ کی سب بہویں دیوروں سے جیٹھوں سے پردہ کرتی تھی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جوائنٹ فیملی میں پردہ ممکن نہیں ہے, یہ میں نہیں مانتا. ہم نے تو کر کے دیکھا ہے بھائی اپنے گھروں میں الحمدللہ. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی لڑکیاں جب دیور سے یا جیٹ سے پردہ کرتی ہیں تو بڑا مسئلہ گھر میں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ دیور یا جیٹ کہتا ہے کہ کیا میں
تمہیں برا آدمی نظر آتا ہوں جو مجھ سے پردہ کر کے بیٹھ گئی ہو؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ہماری نظریں کیا خراب ہیں؟ ہمیں باہر دیکھنے کے لیے بہت ساری عورتیں جو آپ پردہ کر کے بیٹھ گئی، ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہو۔ یہ جب بحث گھر میں شروع ہوگی تو آپ پردے کا ماحول نہیں بنا سکتے۔ اسلام نے ہمارے لیے یہ بحث کا دروازہ کیا کر دیا؟ بولو بند۔ اسلام نے کہا بھائی عورت کا زینت اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کا بھتیجا، اس کا بھانجا، اس کا چچا، یہ دیکھ اس کے سامنے آ سکتی ہے، پوتے نواسوں کے سامنے بھی۔ اس کے علاوہ سارے اس کے لیے کیا ہیں؟ نامحرم۔ اب اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ دیور جیٹھ کی نظر اچھی ہے یا گندی ہے، بھائی اللہ کا حکم ہے بھابھی نے دیور سے پردہ کرنا ہے۔ تو مذہب والا آدمی جو مذہب کو فالو کرتا ہے نا، بہت سارے کنفیوژن اللہ نے اس کے لیے کیا کر دیے ہیں؟ آسان، ان سے نکلنا آسان کر۔ وہ کہتے ہیں بھائی شریعت کا حکم ہے، ختم، تو سکون سے زندگی گزرتی ہے، گھروں کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے۔ غیر مسلم لوگ نا، پہلے یہ کزنوں سے پردہ ختم ہوا، پھر ناچنا گانا شروع ہوئے، اب اس کے بعد ان کے گھروں کا ماحول آپ غیر مسلموں کا جا کے دیکھو، گھروں میں محبتیں کیا ہو گئی؟ ختم۔ خیر